السلام علیکم میرے صلہ کے ساتھیوں، بچوں اور خاص طور پہ وہ احباب جو ہماری مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کل ایک تقریب منعقد ہوئی بہادر یار جنگ اکیڈمی میں۔ میر حسین علی امام صاحب کی تالیف ہے احکام قرآن مجید۔ انہوں نے بہت کوئی 10 سے 15 سال اس کے اوپر خرچ کیے ہیں، اور انہوں نے یہ 3 جلدوں میں اس کو لکھا۔ میرے پاس جب اس کا انہوں نے مجھے یہ ہدیہ کیا تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور کوشش کی کہ اس سے میں کوئی استفادہ حاصل کروں۔ اس میں سورہ تکاثر کے میں لکھا ہے آیت نمبر 2 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو کچھ دیا ہے، جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے، علم ہے یا ہمارے پاس دولت ہے یا مرتبہ ہے یا منصب ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز من جانب اللہ ہمیں ملتی ہے اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ روز حشر ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں مرتبہ دیا تھا، تم نے اس کو کیسے برتا؟ ہم نے تمہیں دولت عطا فرمائی تھی، تم نے اس کو کیسے خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کو کیسے لوگوں میں بانٹا؟ اور ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اس کی کیسی پرورش کی؟ کہتے ہیں کہ انسان کی مغفرت صرف 2 ہی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک وہ جو اس نے زندگی میں اپنے اعمال کیے ہیں، اور دوسری وہ صالح اولاد جو پیچھے چھوڑ کے آپ جاتے ہیں اور وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہی 2 طریقے ہیں میرے جہاں تک خیال ہے جس سے ہماری مغفرت ممکن ہے۔ تو خواتین و حضرات، صلہ نے اس سلسلے میں جو کام شروع کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ آج ہمیں بڑی میں ادبی تنظیموں میں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، محافل میں جاتا ہوں، تقاریب میں جاتا ہوں، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں 50 سال سے کم عمر کے لوگ نظر ہی نہیں آتے۔ یعنی 2 طرح کے لوگ ہوں گے، جو یا تو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان کے پاس اب کوئی کام نہیں ہے۔ وہ شاید کچھ لوگ وقت گزارنے کے لیے، کچھ لوگ جو ہے واقعی ادب کی محبت میں آتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو کسی بھی محفل میں، بہت بڑی زبردست محفل ہوگی تو اس میں آپ کو 200 لوگ، 150 لوگ نظر آئیں گے۔ تو اس 3 کروڑ کی آبادی میں کسی بھی تقریب میں، اور وہ بھی ادب سے متعلق تقریب ہو، اور اس میں 200-250 لوگ ہوں، ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ ہم خوش فہمی کا شکار ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی صلہ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، بچوں میں وہ چیز، کتاب سے ان کی جو دوری ہے، جو ہماری دوری ہے، بلکہ ان کی دوری نہیں ہے، جو ہم میں کمزوریاں ہیں، کاش ہم اپنے بچوں میں وہ کمزوریاں جو ہیں وہ دور کر سکیں۔ تو خواتین و حضرات، مجھے افسوس ہوتا ہے، کل بھی میں جس تقریب میں تھا، مجھے میرے لیے بڑی زبردست پذیرائی کی گئی، کھڑے ہو کے مجھے کھڑے ہونے کو کہا، اور میرے لیے خوب تالیاں بجائی گئیں کہ میں جو ہے بچوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بہت خوشی ہوئی ہو، لیکن مجھے خوشی اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ تمام حضرات جو ہمارے دوست ہیں، یہ ان کے بچے ہمارے ان پروگراموں میں نہیں آ رہے۔ بچے سب کے برابر ہوتے ہیں، ہمیں گھر سے پہلے اپنی تربیت شروع کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اپنی نواسا نواسی سے جو ہے شروع کیا ہے اس کام کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بچوں پہ آج توجہ دیں، اور خاص طور پہ جو حضرات ہمارے ساتھ ہیں،
وہ نانا نانی دادا دادی کی مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، تو ہم اپنے نواسا نواسی کو، پوتا پوتی کو ان پروگراموں میں لائیں۔ ہمارا مقصد جو ہے، اب جیسے ہم نے یہ میر حسین علی امام صاحب کی کتاب سے، یعنی ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ ہم نے ایک یہ ویڈیو بنائی کہ بچی کہہ رہی ہے کہ ہم نے میر حسین علی امام کی کتاب سے ایک اقتباس پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور جس میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کیا کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، کون سی صورت ایسی ہے جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو بچہ جب یہ ویڈیو بنا کے اور مختلف سوالات خود کرے گا تو ایک تو اس کے اپنے ذہن میں یہ تمام باتیں رہیں گی، اور جب جو بچہ اس کو سنے گا اس کے ذہن میں بھی یہ تمام باتیں رہیں گی، اور جب وہ ان کے جوابات دے گا تو اس کے ذہن میں بھی تمام یہ باتیں رہیں گی۔ تو ہم نے میر صاحب کی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پورے کم سے کم 30ویں پارے کا جو ہماری عام زندگی میں نمازوں میں اور اس میں پڑھا جاتا ہے، وہ بچے جو پڑھیں انہیں پتہ چلے کہ ہم اپنی نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں، اور اس کی تعلیم کیا ہے، ان صورتوں کی، سورہ قل کی تعلیم کیا ہے، جو قل هو اللہ احد کی تعلیم کیا ہے، سورہ ناس کی تعلیم کیا ہے، تو یہ چیزیں پتہ چلیں۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس کے مقصد یعنی اس میں کوئی مشکل کام نہیں کیا، بلکہ فکر رسا کے نام سے جو ہم نے ذہنی آزمائش کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے حقدار ہوں گے وہ بچے جو صرف ان چیزوں کا پڑھ کے اور سن کے، اور وہ جواب دے دیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے یہ سنا۔ بظاہر تو یہ کوئی چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ ایک چیز ہم نے سنی، پڑھی، اور اسی کو دوبارہ پلٹ کے ہم نے جواب دے دیا، لیکن جب یہ بچے، ان کے ذہن میں یہ رہے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ایسی ایک ویڈیو بنائی تھی، اور شاید وہ ویڈیو ان کی زندگی میں بڑے ہو کر بھی وہ دیکھیں، تو اس میں ہم نے یہ سوالات کے جواب دیے تھے، تو وہ تمام زندگی ان کے ذہنوں پہ نقش رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، اور میں خاص طور پہ باہر کے جو ہمارے باہر مملک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اور اس کے جوابات لکھ کر ویڈیوز بنا کے بچوں کی، جو چھوٹے بچے ہیں 6 سال سے لے کے اور 12 سال، اور 12 سال سے 18 سال تک کے، وہ ان کے جوابات بھیجیں۔ ہم انہیں یہاں سے سرٹیفکیٹ سند دیں گے یہاں سے۔ ان سے 2 چیزیں بہت اہم ہو رہی ہیں کہ ایک ہم اردو اور دوسری کتاب پڑھنے، اور پھر ہمیں اس کے ذریعے ایک علم بھی آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو جو بیرون ملک ہمارے دوست ہیں جو وہاں پہ پاکستان سے جن کا تعلق ہے، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے چھوٹے بچوں کی اس طرح کی جو ہے ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجیں، اور دعا کیجئے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جولائی میں اللہ نے چاہا اور اس کے ہمیں مدد حاصل رہی تو ہم فکر رسا کا جو ذہنی آزمائش کا مقابلے کا، یعنی یہ ایک تقریب ہے، یہ ہم تقریباً ہر ماہ منعقد کریں گے اللہ نے چاہا، اور اس میں بچوں کو ہم انعامات بھی بہت دیں گے، اور اس میں میری بات چیت چل رہی ہے کچھ کمپنیز سے جو اچھے انعامات بچوں کو دیں گی تاکہ ان میں شوق پیدا ہو، ان میں پڑھنے کی عادت ہو، اور ان میں ذہنی آزمائش کے مختلف تقاریب میں شرکت کرنے کا انہیں موقع ملے۔ تو خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر اپنے قریبی دوستوں سے بھی، احباب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ اپنے پوتا پوتی، اپنے نواسا نواسی کو ان پروگراموں کی طرف متوجہ کریں، اس طرف لے کر آئیں۔ یہ سب بچے ہمارے اپنے بچے ہیں۔ آج ہمیں دیکھیں، یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں روزگار کے سلسلے میں صبح سے لے کے شام تک باہر رہتا تھا، تو میرے بچوں کو میرے والد صاحب جو ہے وہ مسجد لے کے جایا کرتے تھے، میری والدہ جو ہیں لے کے بیٹھ جاتی تھیں اور انہیں جو ہے کچھ کہانیاں سناتی تھیں۔ تو آج میرے بچے جو ہیں، جن کے بچے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں دادی نے بتائی تھی،
یہ بات ہمیں دادا نے بتائی تھی۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ آج ہم دادا دادی بن گئے ہیں، نانا نانی بن گئے ہیں، تو ہم بھی جو ہے اپنے بچوں پہ، یعنی اپنی اولاد کی اولادوں پہ توجہ دیں، اور ان کی تربیت کے لیے اپنے طرف سے جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔